بلکہ عتیق صاحب کے پورے परिवार کو سلام کرتا ہوں کہ اتنے مصائب اور مشکلات کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور وہ بڑی صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کا اور ایک جابر حکومت کے جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفور رحیم بھی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام کے تمام ظلم کے محلات کھنڈر میں تبدیل ہو جائیں گے جو آج مظلوم عوام پر ظلم کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی کا نام عتیق ہے، کسی کا نام شہاب ہے یا مختار ہے تو فوراً سوالات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے. مگر یہی اتر پردیش میں موجودہ یوگی سرکار میں بی جے پی کے ایسے 100 ودھائک ہیں جن پر بھی مقدمات چل رہے ہیں. بی جے پی کے ایسے کئی سانسد ہیں جن پر بھی مقدمات چل رہے ہیں. اور بھارت کی آزاد 75 سالہ تاریخ میں ایک بدترین فساد اتر پردیش کی سرزمین پر ہوا. مظفر نگر کے فسادات کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں کہ یوگی سرکار نے بی جے پی کے ودھائک اور بی جے پی کے نیتاؤں کے اوپر سے مقدمات کو واپس لے لیے. اس پر میڈیا میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی، بلکہ خود یوگی آدتیہ ناتھ نے بحیثیت مکھیہ منتری نے اپنے اوپر ایک کیس کو وڈرا کر لیا اور دوسرے کیس کو چلانے کی اجازت نہیں دی. بی جے پی کی ایک سانسد ہیں مدھیہ پردیش سے، انہوں نے بڑا اناب شناب کہا اس ہیمنت کرکرے کے بارے میں جس نے پاکستان سے آئے ہوئے ٹیررسٹ آتنکوادی دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ممبئی کی سرزمین پر اپنی جان کی عظیم قربانی دی. اس کے تعلق سے بی جے پی کی وہ سانسد بددعا دیتی ہے ہیمنت کرکرے کو. ناتھورام گوڈسے جو بھارت کی آزاد تاریخ کا پہلا دہشت گرد ہے اس کو اپنا ہیرو کہتی ہیں. آج میڈیا اس پر خاموش بیٹھا ہوا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یوگی سرکار نے عتیق صاحب کے کئی گھر کو توڑوا دیا، کئی لوگوں کی تصاویر لگا دیے. مگر ہم مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے تصویر ان لوگوں کی لگا دی تو ذرا ان نیتاؤں کی تصویر بھی لگا دیتے آپ جن کے خلاف آپ کی سرکار نے تمام کرمنل کیسز کو واپس لیا. آپ ان لوگوں کی بھی تصویر لگا دیتے جنہوں نے مظفر نگر کے فسادات پر کے سلسلے میں ان پر بہت بڑے بڑے الزامات مقدمات عائد کیے تھے. مگر تصویر لگتی ہے تو ہماری لگتی ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ بھارت کی سیاست میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اس سماج کے مسائل کو حل کیا جائے گا. جس سماج کے پاس اس کا نیتا نہیں ہوگا اس سماج کو نہ اس کا حصہ ملے گا، نہ اس کی آواز کو سنا جائے گا، نہ اس کی تکالیف کو سمجھا جائے گا، نہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا. آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں اسی لیے آیا ہے کہ اب کی بار ہم کو اپنا حصہ لینا ہے، ہم کو اپنا مقام لینا ہے. اور یاد رکھیے کہ میری تقاریر کو سن کر جذبات میں آ کے نعرے لگانے سے آپ کو اپنا حق نہیں مل جائے گا. آپ کو اپنا حق اس وقت ملے گا جس طرح یادووں نے مل کر اکھلیش کو اپنا نیتا مانا، جس طرح ہمارے دلت بھائیوں نے، خاص طور سے ہمارے جاٹو بھائی اور بہنوں نے مایاوتی کو اپنا نیتا مانا، جس طرح اتر پردیش میں ٹھاکر یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنا نیتا مانتے ہیں، جس طرح کرمی برادری کے لوگ انوپریا پاٹل کو اپنا نیتا مانتے ہیں، جس طرح آگرہ کے باگیل سماج کے لوگ باگیل صاحب کو اپنا نیتا مانتے ہیں، جس طرح سے نشاد کے لوگ اپنی پارٹی بنا کر اپنی پارٹی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے برہمن سماج کے لوگ
ہمارے یہ لوگ نریندر مودی کو یا پھر ادر جو بیکورڈ کلاس کے لوگ ہیں یہ مودی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں اتر پردیش میں مسلم اقلیت کی کوئی آواز نہیں, مسلم اقلیت کے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مسلم اقلیت کو ان کا حصہ نہیں ملتا, مسلم اقلیت کا کوئی نیتا نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حالات کو آپ کو تبدیل کرنا ہے. یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے گا, کوئی نیچے زمین سے نکل کر نہیں آئے گا, بلکہ آپ کو ان حالات کو تبدیل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ انہی لوگوں کے حالات کو تبدیل کرتا ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک کروٹ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں ایک انقلاب برپا ہوگا. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا, اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا, میری پوری کوشش ہوگی کہ اتر پردیش میں انقلاب برپا ہو, ہر نوجوان کے دل میں تبدیلی پیدا ہو, ہر بزرگ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو, اور ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کے آنکھ سے آنسو بہنا کم ہو جائیں اور ہم ان کو ایک دلاسا دلائیں. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جس طرح ہماری ایک بہن شائستہ اپنے شوہر کا پیغام سناتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہو گئی اور آنکھ میں آنسو آ گئے. تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی عزتدار ماں اور بہنوں سے اپیل کروں گا کہ تم نے اپنی ایک بہن کو, اپنی ایک ماں کو, اپنی بیٹی کو سنا کہ جس کا شوہر اس کے اطراف نہیں ہے, جس کے بیٹوں کے پاس, ان کی اولاد کے پاس اپنا باپ ان کے ساتھ نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عتیق احمد ایک نہیں ہے, اتر پردیش کی سرزمین پر ایسے ہزاروں عتیق احمد ہے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان کے گھر والے پریشان. آج میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ ناانصافی کو ختم کرنا ہے. تب تک ہماری بہن اپنے جذبات کو, اپنے شوہر کے جذبات کو جیل کے اندر سے پڑھ کر یہاں پر سنائیں گے. کب تک ہم لوگ یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ڈر سے, خوف سے زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم بی جے پی سے, مودی سے, آر ایس ایس سے ڈریں گے؟ ارے ڈرنا کسی سے نہیں ہے, نہ مودی سے ڈرنا ہے, نہ یوگی سے ڈرنا ہے, نہ اکھلیش سے ڈرنا ہے, نہ مایاوتی سے ڈرنا ہے, نہ کانگریس سے ڈرنا ہے. ڈرنا ہے تو رب کائنات سے ڈرنا ہے. اور جمہوریت میں بھارت کے سمویدھان یہ کہتا ہے کہ کسی کو ڈرنا نہیں ہے. بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا, بابا صاحب نے کہا کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کو جنتا سے ڈرنا ہے. آج حالات الٹے ہو چکے ہیں, جنتا کو ڈرایا جاتا ہے, غریبوں کو ڈرایا جاتا ہے, مظلوموں کو ڈرایا جاتا ہے, مہیلاؤں کو ڈرایا جاتا ہے, کمزوروں کو ڈرایا جاتا ہے, مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے, دلتوں کو ڈرایا جاتا ہے, آدیواسیوں کو ڈرایا جاتا ہے. اب یہ ڈر ڈر کر گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاریں گے, اس ڈر کو توڑیں گے, امید پیدا کریں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے. یہ پیغام میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں.